خطرے کی گھنٹی ہے۔ بہت اچھا نکتہ تھا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ملک میں ایک اور متحرک جماعت ہے جو عملی میدان میں مستقل اور مسلسل کام کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے، جماعت اسلامی ہند۔ اس کے حلقہ کرناٹک گوا کے ان دونوں صوبوں کے امیر حلقہ محترم جناب ڈاکٹر سعد بیلگامی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اما بعد، ڈائس پر تشریف فرما علماء کرام، مختلف تنظیموں جماعتوں کے ذمہ داران، پوری ریاست سے تشریف لائے ہوئے محترم اور نہایت معزز برادران اسلام، آج کی شام آپ حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا، دو چیزوں کے سلسلے میں جاننے اور اپنے موقف کا، اپنے سٹینڈ کا اظہار کرنے کے لیے۔ یہ دو عنوان ہیں، ایک شریعت مسلم پرسنل لا اور دوسرا عنوان ہے اوقاف، یعنی ہماری وہ املاک اور جائیدادیں جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، بندوں کی خدمت کے لیے اس کے راستے میں وقف کی گئی ہیں۔ آج اس ملک میں جہاں بہت سے دیگر مسائل کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مدارس کا، ماب لنچنگ کا، ہمارے اداروں کا، اور بے شمار مسائل ہیں، اس میں یہ دو ابھرے ہوئے ایشوز ہیں جو اس وقت مسلمانان ہند کے سامنے ایک چیلنج بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہونے والی آیت ہے جس میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر میری نعمت کو تمام کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو دین کے طور پر، ایک طریقے زندگی کے طور پر، ایک نظام حیات کے طور پر پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جدوجہد کے نتیجے میں اسلام پوری آن اور شان کے ساتھ اس دنیا میں قائم ہوا، اور یہ وہ الہی قانون ہے، وہ ڈیوائن لا ہے جو ہماری پوری زندگی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں مسلم پرسنل لا کو، جو ہمارے آئلی مسائل کے سلسلے میں احکام پر مشتمل ہے، ہمارے فیملی لاز پر مشتمل ہے، اس کو کمزور کرنے، ختم کرنے، اور اس کی جگہ ایک یونیفارم سول کوڈ کے نام سے ایک انسانوں کا بنایا ہوا قانون یہاں لاگو کرنے کی، مسلمانوں پر اس کو پابند بنانے کی ایک مذموم سازش یہاں رچی جا رہی ہے۔ ہمارے لیے اللہ کا قانون بس ہے، اللہ کا بتایا ہوا قانون وہ شریعت ہے جو ہمارے لیے عزت کا، شرف کا، امتیاز کا، اور ہمارے لیے ایک امتیازی شان رکھنے والا اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے۔ وہی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ مسلمان کسی قیمت پر اپنے پرسنل لا میں کوئی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ آئے دن اس طرح کی کوشش ہوتی رہی ہے، اور اس وقت بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر ہم سب کو اس بات کا اعلان کرنا چاہیے، عزم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کی ہم مکمل پیروی کریں گے۔
اس کو دونوں قسم کے خطرات آج لاحق ہیں۔ داخلی طور پر ہم اس سے واقف نہیں، ہم اس پر عمل پیرا نہیں، ہم اس کی تفصیلات کو نہیں جانتے، اس کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے جس پر قابو پانا ہے، اور خارجی طور پر بار بار اس میں چھیڑخانی کرنے کی اور پیس میل طریقے سے اس قانون کو بدلنے کی یہاں کوششیں ہو رہی ہیں۔ چنانچہ ہم آج ایک پرزور آواز میں اعلان کرتے ہیں کہ پرسنل لاء کو ہم کسی قیمت پر اس میں کوئی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ آرٹیکل 44 اس ملک میں ریپیل ہونا چاہیے، مسلمانوں کو اس سے ایگزمپٹ کیا جانا چاہیے، اور ہمیں اپنے معاشرتی زندگی، خاندانی زندگی میں اپنے قانون کے مطابق اپنے معاملات چلانے کی پوری آزادی ہونا چاہیے۔ یہاں کے دستور نے بھی اس بات کی اجازت دی ہے۔ آرٹیکل 25-26 میں اس ملک میں جتنے مذاہب ہیں، اس ملک میں جتنے ٹریڈیشنز ہیں، ان سب کو اپنے قانون پر عمل کرنے کی اور اپنے ایسٹس، انسٹیٹیوشنز، اور اسی میں اوقاف کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اس کو مینیج کرنے کی مکمل آزادی دی گئی ہے۔ چنانچہ ایک طرف پرسنل لاء کی بات ہے تو دوسری طرف اوقاف کا وقف امینڈمنٹ بل جو اس وقت زیر بحث ہے، اس میں مسلمانوں کو اپنے اوقاف سے بے دخل کرنے کا، ہمارے مساجد، ہمارے عیدگاہیں، ہمارے قبرستان اور ہمارے بے شمار ادارے جو اوقاف پر مبنی ہیں، ان کو غیر یقینی بنانے، مسلمانوں کو اس سے بے دخل کرنے، ان کو کمزور کرنے کی سازش اس وقت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ہمارا اس سلسلے میں واقف بھی ہونا چاہیے اور پرزور طریقے سے اس بات کا اعلان کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اوقاف میں کسی قسم کی مداخلت گوارا نہیں کرتے۔ اس وقف امینڈمنٹ بل کو ہم ایک زبان ہو کر مسترد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، اور جو آزادی یہاں ہر دیگر مذاہب والوں کو حاصل ہے، اگر یہ ملک فی الواقع فریڈم پر، ایکویلٹی پر، جسٹس پر اور فریٹرنٹی پر یقین رکھتا ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ اوقاف سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے اور مسلمانوں کے اس حق کو تسلیم کیا جائے۔ ہم حکومت سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ ٹھاٹے مارتا ہوا مجموعہ جو یہاں جمع ہے، اسی بات کے اعلان کے لیے، اپنی شریعت کے تحفظ کے لیے، اپنے اوقاف کے سیف گارڈ کرنے کے لیے ہم سب ایک جت ہو کر انشاءاللہ کام کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے شریعت کی حفاظت فرمائے، ہمارے اوقاف کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر